بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے آپ کو کہ اجتہاد کہاں سے آیا ہے۔ مجھ سے بار بار بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ ان کو لوگ پوچھتے ہیں کہ اجتہاد کہاں سے آیا ہے، ہمیں مختصر طریقے سے اور جامع طریقے سے بتائیں کہ اجتہاد کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجتہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے محنت کرنا۔ یہ جو ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فلاں شخص بڑی جد و جہد کرتا ہے، یہ جو جہد والا لفظ ہے نا، یہ اسی میں سے نکلا ہے اجتہاد۔ اجتہاد کے معنی ہے محنت کرنا، اور جو محنت کرتا ہے اسے کہتے ہیں مجتہد۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں کسی طالب علم کے بارے میں کہیں گے طالب مجتہد، یعنی محنتی طالب علم، یا کسی کسان کے بارے میں کہیں گے فلاح مجتہد، محنتی کسان۔ تو مجتہد کے معنی ہے محنتی اور اجتہاد کے معنی ہے محنت۔ یہ اس کے ہو گئے لفظی اور لغوی معنی۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی احادیث میں لفظ اجتہاد 20 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے نا کہ کہاں سے آیا ہے یہ لفظ ائمہ معصومین کی احادیث میں استعمال ہوا ہے، اور 1 بار 2 بار 3 بار 4 دفعہ نہیں، 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، ایک مثال، کیونکہ ہم نے اپنی ویڈیو کو رکھنا ہے مختصر۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا خط ہے، مکتوب نمبر 45، جو آپ نے بصرہ کے گورنر عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا۔ عثمان ابن حنیف کسی بڑی پارٹی میں چلے گئے تھے، بڑی ہائی جنٹری کی پارٹی میں چلے گئے تھے۔ مولا علی کو پتہ چلا تو پھر مولا علی نے ان کو سرزنش کی کہ میرے گورنر ہو کے تمہیں کسی ایسی پارٹی میں، ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے تھا جس میں امراء کو تو دعوت دی گئی لیکن فقراء اور عوام اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر مولا علی نے اپنی سادگی کا ذکر کیا۔ مولا علی نے اپنی سادگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں جو تمہارا امام ہوں، اس دنیا میں سے میرے پاس لباس کے لیے صرف 2 چادریں ہیں اور کھانے کے لیے دن میں صرف 2 روٹیاں۔ میں تمہارا امام ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَإِجْتِهَادٍ، لیکن تم ورع اور اجتہاد کے ذریعے میری مدد تو کر سکتے ہو۔ ورع کے معنی ہے گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور اجتہاد نیکی کے کاموں میں محنت کرنا، دینداری کے کاموں میں محنت کرنا، یعنی محنتی دیندار ہونا۔ جیسا ہم کہتے ہیں نا، ایک طالب علم لیزی طالب علم ہوتا ہے، سست اور کاہل طالب علم ہوتا ہے، ایک محنتی طالب علم ہوتا ہے۔ تو محنتی طالب علم کو عربی میں کہتے ہیں طالب مجتہد۔ یا جیسے کسان ہوتا ہے، لیزی کسان ہوتا ہے، نہیں ٹھیک طرح سے کام کرتا، کام چوری کرتا ہے۔ ایک اور کسان ہے، بڑی محنت سے کام کرتا ہے، تو عربی میں اسے کہتے ہیں فلاح مجتہد۔ اسی طرح سے دیندار آدمی، ایک سست دیندار آدمی ہے، دھکے دے دے کے اسے صبح کی نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اور ایک ہے نہیں، بڑا محنتی ہوتا ہے، وہ واجبات کو تو انجام دیتا ہے، واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیتا ہے، اور مستحبات کے بعد پھر نوافل کو بھی انجام دیتا ہے۔ بات کیا ہے کہ ہم اپنی یہ جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، اس کو بنانے کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا گھر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، محنت 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 محنت، سٹرگل 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 سٹرگل۔ تو کیا جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے محنت نہیں چاہیے، اس کے لیے سٹرگل نہیں چاہیے؟ آخرت میں اچھا گھر بنانے کے لیے، اس دنیا کا اچھا گھر بنانے کے لیے آپ کو محنت اور سٹرگل چاہیے۔ آخرت کا اچھا گھر بنانے کے لیے محنت نہیں چاہیے، سٹرگل نہیں چاہیے، اجتہاد نہیں چاہیے۔ تو ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی احادیث میں لفظ اجتہاد استعمال ہوا ہے شیعوں کی ایک خصوصیت کے طور پر کہ وہ دین کے معاملے میں اجتہاد کرتے ہیں،
یعنی دین کے معاملے میں سست نہیں ہوتے، دین کے معاملے میں محنتی ہوتے ہیں۔ تو لفظ اجتہاد کہاں سے آیا؟ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات میں سے آیا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجتہد ہے، فلاں شخص درجہ اجتہاد پر پہنچ گیا ہے، تو یہ اجتہاد کیا بلا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ اجتہاد بھی اسی اجتہاد کی ایک شاخ ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے، تو دین کو سمجھنے کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے واضح، نو پرابلم۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو احادیث معصومین میں کھلے بیان کر دیے گئے، واضح ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن شریف میں اور احادیث معصومین میں ڈائریکٹ کوئی سلوشن اور کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ تو وہاں ایک ایسا عالم جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ قرآن شریف اور ائمہ معصومین کی احادیث اور فرامین میں دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو یہ بھی ایک محنت کا کام ہے۔ اس محنت کو بھی کہتے ہیں اجتہاد، اور جو شخص یہ محنت کر سکتا ہو اس کو بولتے ہیں مجتہد۔ تو یہ اجتہاد اور یہ مجتہد، یہ علمی محنت اور علمی میدان میں محنت کش انسان کو کہا جاتا ہے مجتہد۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگ اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں، بعض لوگ مجتہدین کی مخالفت کرتے ہیں اور تقلید کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر دوں کہ وہ خود بھی اجتہاد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجتہدین کو نہیں مانتے، ہم اجتہاد کو نہیں مانتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنا لازم ہے۔ اب کہاں سے بولتے ہیں وہ قرآن شریف سے کچھ آیات لے کے آتے ہیں، کچھ احادیث لے کے آتے ہیں، ان احادیث کی پھر تشریح کرتے ہیں، ان احادیث اور آیات کے اندر پھر منہ شگافیاں کرتے ہیں، پھر بال کی کھال اتارتے ہیں، اور پھر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے۔ اسی پروسیس کا نام ہے اجتہاد۔ اجتہاد کوئی اس سے الگ چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے آیات اور احادیث میں منہ شگافی کر کے بال کی کھال اتار کے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہادت ثالثہ تشہد میں پڑھنی چاہیے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ پھر آپ کی اس بات کو سن کر اگر کوئی عام مومن تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ آپ کی تقلید کر رہا ہے۔ تو اجتہاد آپ بھی کر رہے ہیں جو اجتہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، اور تقلید وہ بھی کر رہا ہے جو قوم اور نجف میں بیٹھے ہوئے مجتہدین کا تو مخالف ہے، لیکن یہاں ممبر سے کسی بندے سے سن کر کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی تقلید ہی کر رہا ہے۔ تو اجتہاد اور تقلید سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ اجتہاد اور تقلید ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے، کسی بھی معاشرے کے کسی بھی فیلڈ میں ایک علمی ضرورت ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اس پر میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں اور پھر تفصیل ایک الگ ویڈیو میں بیان کروں گا کہ اجتہاد اور تقلید کی اپنی ایک محدود اہمیت ہے، اپنی اس کی ایک جگہ ہے، لیکن اجتہاد کو جس طرح سے بنا کر ایک ہوا عوام کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور تقلید کو جو شکل دے کر عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کا قرآن شریف اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں اصل مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے اور اس کو غیر ضروری طور پر پھیلا کر عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم الگ سے ایک ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔